پیارے حضور، باقی دنیا کی طرح ہماری جماعت کے اراکین بھی رابطے کے لیے واٹس ایپ، ٹیکسٹ میسیجنگ اور ای میل جیسے پلیٹ فارمز پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ یہ ذرائع بلا شبہ سہولت فراہم کرتے ہیں، یہ تبدیلی اس ذاتی تعلق اور دلی قربت کو آہستہ آہستہ کم کرتی جا رہی ہے جو ہمیشہ سے ہماری جماعت کی نمایاں پہچان رہی ہے۔ ہم عاجزی سے اپنے پیارے حضور انور کی رہنمائی کے طلبگار ہیں کہ ہم جماعت کے اراکین کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں اور مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ ڈیجیٹل مواصلات کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے باوجود ہمارے آپسی رشتے مخلصانہ، باہمی اور گہری جڑوں سے مضبوط رہیں۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا۔ میں اگر کسی کو ٹیکسٹ میسیج کرتا ہوں یا مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے یا کسی سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا دل میں تو اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ جواب دیتا ہے اور محبت والے جواب آتے ہیں، یا میں محبت سے کسی کو جواب دیتا ہوں، یا خط و کتابت ہے۔ صرف ٹیکسٹ میسیج کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا نا خط و کتابت کا، تو اس لیے ایک محاورہ بنا ہوا اردو میں کہ جو خط ہیں وہ آدھی ملاقات ہے، اسی طرح ٹیکسٹ میسیج تو اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ خط تو پھر پرانے زمانے میں پہنچتا تھا 15 دن یا مہینہ لگاتا تھا۔ آج تو ٹیکسٹ میسیج یوں آپ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں اور اگلے سیکنڈ میں اگلے کو پہنچا ہوتا ہے، اس کا محبت والا جواب رہتا ہے، اس کو احساس پیدا ہوتا ہے، ہاں مجھے یاد رکھا میرے بھائی نے، میرے دوست نے۔ تو یہ کہنا کہ جی اس سے محبت کم ہو رہی ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہوگی، میری تو نہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے تو کوئی محبت کم نہیں ہو رہی۔ خط لوگ خود بے شمار لکھتے ہیں، اب جماعت کی اتنی بڑی تعداد ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی، خط لکھتے ہیں، مجھے ہزاروں خط آتے ہیں روزانہ کے۔ اب وہ جو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کسی کو، کیا خیال ہے آپ کا کہ ان سے محبت رہا، ان کے وہ دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کے لیے دعا اس وقت بھی نکلتی ہے جب خط پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور بعد میں نماز کے وقت بھی ان کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کے نام نہیں یاد رہتے تو عمومی طور پہ ہو جاتی ہے، اسی سے محبت بڑھتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ تصور کریں میرے یہ بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے لیے میں نے دعا کر کے سونا ہے، تو محبت دل میں قائم رہے گی۔ تو یہ کہنا کہ صرف ملنے سے ہی محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، ملنے سے محبت بڑھتی ہے، ضرور ملنا چاہیے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ فنکشن کرتے ہیں، انصار کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں نا، وہاں ملا کریں، جمعے پہ جاتے ہیں ملا کریں، 5 وقت نمازیں ہیں ان کی عادت ڈال لیں تو ملنے کی طرف توجہ ہو جائے گی، اس سے محبت کا تعلق قائم رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میری خاطر محبت کرو تو تمہیں اجر ملے گا، دنیا کی خاطر محبت کر رہے ہو تو کوئی اجر نہیں۔ تو جب اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہوں گے تو نمازوں پہ آنے والوں سے بھی محبت ہوگی، جمعے پہ آنے والوں سے ہوگی، عید پہ آپ تو گلے بھی مل لیتے ہیں۔ کووڈ پہ لوگوں نے بڑی پابندی لگائی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن اس پہ بھی آپ عید پہ گلے ملتے رہے ایک دوسرے سے، پرواہ نہیں کی، تو محبت ہی تو ملتے رہے۔ اس لیے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے ہمیشہ اصل میں کہ مومن جو ہے وہ بھائی بھائی ہے، اور بھائی کو بھائی کے خیال رکھنا چاہیے، اور حدیث کو یاد رکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب آپ کے سوچیں ہوں، جو خیالات ہوں، اس میں جو نیکی کی باتیں آپ کے دل میں آتی ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے نیک خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی آئیں، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی آئیں، اپنے دوست کے بچوں کے لیے بھی آئیں، تو وہ ایک محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کبھی ملتے ہیں، چاہے 2 مہینے بعد ملیں، 6 مہینے بعد ملیں، سال بعد ملیں، تو وہ رہتے ہیں افریقہ میں لوگ رہتے ہیں، بے شمار رہتے ہیں، گاؤں ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں، اور ہمارے جب لوگ وہاں جاتے ہیں نمائندہ بن کے، کوئی میرا سلام کہہ دے تو وہ جذباتی ہو کے رونے بھی لگ جاتے ہیں، ان میں محبت دل میں ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی دنیاوی رنجشیں ہیں ان کی وجہ سے دوری نہ پیدا ہو۔ تو یہ کہنا صرف ٹیکسٹ میسیج کرنے سے، ٹیکسٹ میسیج تو میں سمجھتا ہوں ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے محبت کو وسیع کرنے کا۔ پہلے خط لیتا تھا مہینہ، اب آپ ایک دن میں کر لیتے ہیں، اور باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور فیس ٹائم پہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور چہرہ بھی دکھا دیتے ہیں اپنا، ٹیکسٹ کا جواب بھی آپ کو آ جاتا ہے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اس سے محبت بڑھ گئی ہے، اب اس کو ہم اور کس طرح بڑھائیں۔ جی، پھر جو پاکستان سے نئے آئے نا انصار بھائی، وہ ان کو ان چیزوں کی بھی عادت، ان کو پتہ ہے، ان کو آپ سے زیادہ ٹیکسٹ میسیج کرنا آتا ہے۔ انڈیا میں غریب لوگوں میں انہوں نے سروے کیا ہے، یا پاکستان میں، جتنا ان کے پاس سیل فون ہے اور ٹیکسٹ میسیج کا ہے نا رواج، وہ امیروں میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، باقی ہے اگر نئے آئے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے فون، اور افورڈ نہیں کر سکتے نیا فون خریدنا، تو ان سے پھر آپ ملیں، ان کو مسجدوں میں بلائیں،
اور مختلف فنکشن ہوتے ہیں آپ کے، اس میں بلائیں، گیٹ ٹوگیدر ہو، اور ضروری نہیں کہ اجلاس ہی ہوں، بعض ویکینڈ پہ کبھی باہر چلے گئے، پکنک بنا لی، کچھ کر لیا، وہ تو پروگرام بنانے چاہیے نا۔ خدا الحمد ہمیں کلون جمعیہ جو ہے اس رواج دیا ہوا، وہ اس لیے تھا، انصار اللہ میں بھی ہو سکتا ہے، لجنہ میں بھی ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں آخر میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور اچھی میٹنگ ہے۔ ہم تو یہاں اسلام آباد کی لجنہ بھی ہے، خدام بھی ہیں، اور ساری یہاں شہروں میں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، اور آپس میں کھانا پینا بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ارادہ ہو انسان کا نیک کام کرنے کا تو نیک کام ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوچتا رہے کام تو میں نے نیک کرنا ہے، پر اس کو میں وہ پیسے کما لوں، تو پھر نہیں ہوتا۔ ضرور، ہم نے پچھلے دنوں یہی سوچا تھا کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ کلو جمعیہ کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو پھر جو غریب لوگ جو نہیں لا سکتے کھانا پکا کے، ان کا آپ جیسے دگنا تگنا کھانا پکا کے لے آئیں۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ۔